عرب کے ریگستانوں سے اٹھنے والے چند ہزار مجاہدین دنیا کی سب سے بڑی سلطنت فارس کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف تھا رستم کا غرور، لاکھوں کی فوج، زہروں سے ڈھکے ہوئے سپاہی اور ہاتھیوں کی گرجتی ہوئی قطاریں، تو دوسری طرف تھے 30,000 کے قریب مسلمان، مگر دلوں میں ایمان کی آگ اور زبانوں پر ایک ہی صدا تھی، اللہ اکبر۔ یہ تھی وہ جنگ جو 4 دن اور 4 راتوں تک جاری رہی، کبھی ہاتھیوں کے طوفان، کبھی تلواروں کی بارش، کبھی خون میں لپٹے خیمے اور کبھی آذانوں کی گونج جو دشمنوں کے دلوں کو چیر ڈالتی تھی۔ ہر دن ایک قیامت تھا، ہر رات ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ اور پھر وہ گھڑی آئی جب رستم کا غرور زمین پر گرا، ساسانی سلطنت کا ستون ٹوٹا اور اسلام کے پرچم نے ایران کی سرزمین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ یہ تھی وہ جنگ جس نے تاریخ بدل دی، سلطنتیں گرا دی اور امت کو نئی شان عطا کی۔ دوستو، یہ جنگ تھی جنگ قادسیہ۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے مسلمان مجاہدین اور ان کے سپہ سالار نے اپنی حکمت عملی اور فوج کے ایمان، جذبے اور شوق شہادت سے دنیا کی ناقابل شکست سمجھی جانے والی قوت کے غرور کو توڑ کر رکھ دیا، تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ جب ہم 7ویں صدی کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب منظر دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف عرب کے ریگستان جہاں کچھ دہائیوں پہلے لوگ خانہ بدوش تھے، غریب اور قبائلی جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے، تو دوسری طرف فارس کی عظیم ساسانی سلطنت جس کی بنیاد صدیوں پرانی تہذیب پر قائم تھی، جس کے محلوں میں سونے کے تخت، ریشمی لباس اور شاہی ساز و سامان کی چمک تھی۔ دنیا کے نقشے پر یہ سلطنت ایک دیو کی مانند کھڑی تھی اور اس کے جرنیلوں کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام کے ظہور نے سب کچھ بدل ڈالا۔ وہی عرب جو کبھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایمان کی طاقت سے ایسے جڑ گئے کہ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے کانپنے لگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام عرب کی زمین سے نکل کر عراق اور شام تک پھیل گیا، اور جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو وہ صرف سرحدی جھڑپوں پر نہ رہے، ان کی نظریں سیدھی تھی کہ فارس کے غرور کو توڑنا ہے اور اسلام کا پیغام وہاں تک پہنچانا ہے جہاں صدیوں سے آتش پرستی کے دیے جل رہے تھے۔ فارس کی طاقت کا سب سے بڑا سہارا اس کے جرنیل رستم تھا۔ وہ ہزاروں کی فوج کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر اور بھاری زرہوں کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ دوسری طرف حضرت عمر نے اپنی فوج کی قیادت کے لیے سعد بن ابی وقاص، وہ صحابی رسول جو اللہ کے رسول کے قریبی ساتھی تھے۔ قادسیہ کا میدان تیار تھا، ایک طرف کفر کا غرور، دوسری طرف ایمان کی غیرت۔ یہ صرف زمین کا جھگڑا نہ تھا، یہ مارکا تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فارس کے غرور کو توڑنا ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے لشکر کی قیادت کے لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ سعد بیماری کے باعث زیادہ حرکت نہ کر سکتے تھے، مگر ان کا ایمان اور بصیرت پوری فوج کے لیے مشعل راہ تھی۔ انہوں نے دمشق، کوفہ اور پورے جزیرہ عرب سے مجاہدین کو اکٹھا کیا۔ تقریباً 30,000 سے 35,000 مسلمان جنگجو اور مجاہدین کو تیار کیا، جن میں 10,000 گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ یہ تعداد کم تھی، مگر ان کے دل ایمان سے لبریز تھے، اور ہر ایک یہ سوچ کر آیا تھا کہ یا تو شہادت یا پھر اسلام کی سربلندی۔ دوسری طرف فارس کی تیاریاں ناقابل یقین تھیں۔ رستم نے اپنی سلطنت کی پوری طاقت اس جنگ میں جھونک دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے لشکر کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی، ہزاروں سپاہی، سینکڑوں بڑے بڑے سردار اور سب سے بڑھ کر 30 ہاتھی، جنہیں مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ ہاتھی جنگ کے زمانے میں ٹینک کی طرح سمجھے جاتے تھے، جو صفیں توڑ دیتے اور فوج کو بھگا دیتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنی فوج کو منظم کیا
انہوں نے کاکا بن عمرو جیسے دلیر جرنیلوں کو آگے کیا اور سب کو واضح حکم دیا، یہ جنگ زمین کے لیے نہیں، یہ جنگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ دوسری طرف رستم غرور سے کہہ رہا تھا، میں عربوں کو ایسا کچلوں گا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یوں دو لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے، ایک طرف غرور اور کفر کا پہاڑ، دوسری طرف ایمان اور تکبیر کی گونج تھی۔ قادسیہ کا میدان اب ایک طوفان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ 16 نومبر 636 عیسوی صبح کا سورج قادسیہ کے افق پر ابھرا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف رستم کا غرور، لاکھوں کی فوج اور ہاتھیوں کی دھمک، دوسری طرف سعد بن ابی وقاص کا ایمان افروز لشکر جس کی تعداد کم مگر دل آسمان سے بھی بلند تھے۔ سب سے پہلے جنگ کی شروعات ہاتھیوں سے ہوئی۔ رستم نے اپنے تیز دیو ہیکل ہاتھی آگے بڑھائے، ان کے اوپر ذرہ بختر پہنے سپاہی اور کماندار بیٹھے تھے۔ ہاتھیوں کے قدموں سے زمین کانپنے لگی اور ان کی دھاڑ سے مسلمانوں کے گھوڑے بدکنے لگے۔ کچھ صفوں میں بے ترتیبی پھیل گئی مگر سعد بن ابی وقاص نے فوراً حکم دیا کہ گھبراؤ نہیں۔ تیر انداز آگے بڑھے اور ہاتھیوں پر تیر برسائے۔ اسی لمحے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے دستوں سے حملے شروع کیے تاکہ دشمن کا دباؤ ٹوٹے۔ دن بھر دونوں طرف سے زبردست حملے ہوتے رہے، کبھی فارسی سپاہی عربوں کو پیچھے دھکیلتے، کبھی مسلمانوں کے گھوڑ سوار بجلی کی طرح حملہ کر کے صفیں چیر ڈالتے۔ خون بہتا رہا، تلواریں ٹکراتی رہی اور فضا نعرہ تکبیر سے گونجتی رہی۔ رات آئی تو دونوں فوجیں تھک چکی تھی مگر کیمپوں میں فرق واضح تھا۔ مسلمان اللہ اکبر اور قرآن کی تلاوت سے حوصلہ پا رہے تھے جبکہ فارسی کیمپ میں خوف اور اضطراب بڑھ رہا تھا۔ پہلا دن ختم ہوا مگر اصل طوفان ابھی باقی تھا۔ جنگ کے دوسرے دن کا سورج قادسیہ کے افق پر طلوع ہوا۔ فارسی لشکر نے اپنی حکمت عملی بدلی اور ایک بار پھر ہاتھیوں کو اگلی صفوں میں لا کھڑا کیا مگر اس دن مسلمانوں کے پاس نئی تدبیر تھی۔ ان کے ایک کمانڈر صبح ہی پہنچے اپنے تازہ دم دستے کے ساتھ۔ وہ سواروں کے ہجوم میں گھوڑے پر آگے بڑھے اور نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ ہی مسلمانوں نے ہاتھیوں پر کاری وار شروع کیا، تلواروں اور نیزوں سے ان کی سونڈیں کاٹنے لگے۔ کئی ہاتھی زخمی ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور اپنی ہی صفوں میں بھگدڑ مچا دی۔ اب جنگ شدت پکڑ گئی۔ مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں حملے کیے، کبھی بائیں جانب سے تو کبھی دائیں جانب سے۔ رستم نے بار بار اپنی فوج کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کی لیکن حضرت کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بجلی کی طرح گرتے اور صفیں توڑ ڈالتے۔ شام تک ہاتھیوں کا زور ٹوٹ گیا، فارسی فوج دباؤ میں آ گئی مگر ابھی ہمت نہ ہاری تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے حوصلے اب مزید بلند ہو گئے تھے۔ رات کو آذان اور تلاوت کی آوازوں نے ان کے دلوں میں تازہ ولولہ بھر دیا۔ دوسرا دن ختم ہوا مگر فیصلہ کن گھڑی ابھی آنے والی تھی۔ دوستو، جنگ کا تیسرا دن سورج آگ برساتا ہوا طلوع ہوا۔ دونوں فوجیں پچھلے 2 دن کی لڑائی سے تھکی ہوئی تھی مگر حوصلے ابھی بلند تھے۔ اس دن کی لڑائی کو یوم الاماس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دن خالص خون ریزی اور ٹکراؤ کا دن تھا۔ صبح کے وقت مسلمانوں کے سپہ سالار نے ایک نئی چال کھیلی۔ وہ اپنے دستوں کو 2 حصوں میں بانٹ کر یکا یک حملہ آور ہوئے۔ پہلے حصے نے دشمن کو آگے سے الجھایا اور دوسرے حصے نے پہلو سے وار کر کے فارس کی صفوں کو ہلا ڈالا۔ لڑائی اتنی شدید تھی کہ گرد و غبار سے دن اور رات کا فرق مٹ گیا۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی ضربیں اور زخمیوں کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھی۔ دونوں طرف ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ مسلمان بھی شدید نقصان اٹھا رہے تھے مگر ان کے دل اللہ کی یاد سے مضبوط تھے۔ اس دن فیصلہ کن بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے مزید ہاتھیوں کو زخمی کر کے میدان سے باہر کر دیا۔ اب فارس کا سب سے بڑا ہتھیار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ شام تک دونوں فوجیں خون میں نہا چکی تھی مگر رستم کا غرور ابھی بھی قائم تھا اور مسلمانوں کی نظریں اگلے دن کی فیصلہ کن گھڑی پر جمی تھی۔ جنگ کا چوتھا دن جسے یوم القادسیہ کہا جاتا ہے، قادسیہ کی جنگ کا چوتھا دن جب طلوع ہوا تو دونوں لشکر تقریباً ٹوٹ چکے تھے۔ 3 دن کی لڑائی نے زمین کو خون سے لال کر دیا تھا مگر آج فیصلہ ہونا تھا۔ فارسی سپاہیوں کے چہرے پر تھکن اور خوف سے زرد تھے۔
جبکہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک ہی ولولہ تھا، آج یا شہادت یا پھر فتح۔ صبح کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ پورے عزم کے ساتھ حملہ کریں۔ وہ بیماری کی وجہ سے ایک بلند مقام سے جنگ کی نگرانی کر رہے تھے اور لمحہ بہ لمحہ ہدایات دے رہے تھے، اور ان کے ساتھی گھڑ سواروں نے دشمن کی صفوں پر بجلی کی طرح حملہ شروع کیا۔ سب سے بڑا معرکہ دوپہر کے قریب ہوا، جب رستم نے اپنی فوج کو آخری بار سنبھالنے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں نے پوری طاقت جھونک دی۔ ایک گروہ نے فارسی کیمپ پر دھاوا بول دیا اور رستم کے تخت کو الٹ دیا۔ رستم خود بھی پانی کے قریب بھاگا، مگر مسلمان مجاہدین نے اسے جا لیا اور واصل جہنم کر دیا۔ رستم کی موت کی خبر سنتے ہی فارسی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ان کا غرور زمین بوس ہو گیا۔ بھاری ذراہیں، ٹوٹے پرچم اور لاشوں کے ڈھیر میدان میں بکھر گئے۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے چاروں طرف سے دباؤ ڈالتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی کمر ٹوٹ گئی۔ سورج غروب ہونے تک قادسیہ کا میدان فیصلہ سنا چکا تھا۔ فارس کی عظیم ساسانی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور عراق کی سرزمین مسلمانوں کے قدموں تلے آ گئی۔ یہ دن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ایمان نے شہنشاہوں کے غرور کو رون ڈالا۔ رستم کی موت نے فارس کی کمر توڑ دی۔ وہ سلطنت جو صدیوں سے شہنشاہیت کے غرور میں ڈوبی تھی، ایک ہی دن میں زمین بوس ہو گئی۔ قادسیہ کی فتح صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ تاریخ کا موڑ تھا۔ اس کے بعد مدائن، جلولہ اور نہاون جیسے عظیم معرکے ہوئے، جنہوں نے ساسانی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ یہ معرکہ آج بھی اعلان کرتا ہے کہ ایمان کی طاقت کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں بھی مٹی کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔